موضوع الدرس فی قصۃ اصحاب الکہف وما فیہا من العبر والحکم، سورۃ الکہف، تفسیر ابن کثیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه آلهة إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال منها هنا شرع في بسط القصة وشرحها۔ ان آیات سے اب اللہ تبارک و تعالی اصحاب کہف کا قصہ مبارک جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں۔ فذکر تعالی انہم فتیۃ وہم الشباب، کہ وہ چند نوجوان تھے، وهم اکبر للحق واعداء للسبیل من الشیوخ الذین قد اعتوا وانغمسوا فی دین الباطل، وہ نوجوان ہونے کے باوجود حق کی طرف آنے والے تھے، سیدھے راستے پر تھے، اور ان کے وہاں جو بوڑھے بوڑھے بزرگ تھے وہ سب سرکش تھے اور دین باطل میں ڈوبے ہوئے تھے۔ فلہذا کان اکثر المستجیبین للہ تعالی ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم شباباً، اسی لیے ہمیشہ پیغمبروں کی اطاعت کرنے والے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ نوجوان ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الْمَشَائِخَ مِنْ قُرَيْشٍ فَآمَتْهُمْ بَقَوْا عَلَىٰ دِينِهِمْ وَلَمْ يُسْلِمْ مِنْهُمْ إِلَّا الْقَلِيلُ، اسی طرح جو قریش کے بڑے بڑے بوڑھے تھے، شیخ تھے، بزرگ تھے، ان میں نئی اسلام لائے مگر تھوڑے سے۔ وَهَكَذَا أَخْبَرَ تَعَالَىٰ عَنْ أَصْحَابِ الْكَهْفِ أَنَّهُمْ كَانُوا فِتْيَةً شَبَابًا، کہ نوجوان تھے اور چند آدمی۔ وقال مجاہد بلغنی انه كان في آذان بعضهم القرطريان الحلق، یہ بھی ایک روایت آئی ہے کہ ان کے کانوں کے اندر وہ بالیاں تھیں۔ فألهمهم الله رشدهم وآتاهم تقواهم فآمنوا بربهم أي اعترفوا له بالوحدانیت، یعنی وہ بچپن سے ہی انہوں نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا۔ وشہدوا انہ لا الہ الا ہو، انہوں نے گواہی دی کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ۔ وزدناہم ھدی، استدل بہذہ الآیۃ وامثالها غیر واحد من الائمۃ کالبخاری رحمہ اللہ وغیرہ ممن ذهب الى زیادۃ الایمان وتفاضلہ وانہ یزید وینقص۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کو ہدایت میں اور زیادتی عطا فرمائی۔ اس قسم کی آیتوں سے بعض ائمہ نے، جیسے امام بخاری نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ ایمان جو ہے وہ بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے، لیکن احناف کے نزدیک یہ ہے کہ ایمان تصدیق کا نام ہے، باقی اعمال کی وجہ سے اس کے پھل زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں۔
بہرحال امام بخاری کا یہی مذہب ہے. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَىٰ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى كَمَا قَالَ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. جو ہدایت ڈھونڈتے ہیں ان کو ہم ہدایت دیتے ہیں. قال فأما الذين آمنوا فزادتهم ایمانا وهم يستبشرون. جو ایمان لائے ہم نے ان کے ایمان کو اور بڑھایا. قال يزدادوا ایمانا مع ایمانهم. تاکہ ان کا ایمان جیسے جیسے آیت آتی بڑھ جاتا. الى غیر ذلك من الآیات الدالة على ذلك. وقد ذکر انہم كانوا على دین المسیح عیسیٰ ابن مریم فاللہ اعلم. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ نوجوان جو تھے عیسیٰ علیہ السلام کے دین پہ تھے. والظاہر انہم كانوا قبل ملۃ النصرانیۃ بالکلیۃ. وہ کہتے ہیں کہ اصل بات یہی ہے کہ وہ تو اس ملت نصرانیہ سے بھی پہلے کا قصہ ہے. فإنہم لو كانوا على دین النصرانیۃ لما اعتنى احبار اليہود بحفظ خبرهم وامرهم لمباینتهم لهم. اگر وہ دین نصرانی پہ ہوتے تو پھر یہود ان کی مخالفت کرتے, یہود ان کے قصے کی حفاظت نہ کرتے. وقد تقدم عن ابن عباس ان قریشا بعثوا الى احبار اليہود بالمدینۃ یطلبون منهم اشیاء یمتحنون بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ قریش نے یہودیوں کے علماء کی طرف مدینہ پاک میں آدمی بھیجے کہ ہمیں حضور کی نبوت کے بارے میں بتائیں. وَبَعْضُوا إِلَيْهِمْ أَنْ يَسْأَلُوا عَنْ خَبْرِ هَؤُلَاءِ. انہوں نے کہا ایک تو ان سے پوچھیں کہ وہ اصحاب کہف کا کیا قصہ ہے. وَعَنْ خَبْرِ ذِي الْقَرْنَيْنِ اور ذی القرنین بادشاہ کا کیا قصہ ہے. وَعَنِ الرُّوحِ اور روح کیا چیز ہے. فَدَلَّ هَذَا عَلَىٰ أَنَّ هَذَا أَمْرٌ مَحْفُوظٌ فِي كُتُبِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَأَنَّهُ مُتَقَدِّمٌ عَلَىٰ دِينِ النَّصْرَانِيَّةِ. اس بات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ قصہ ان کی کتابوں میں محفوظ تھا اور یہ دین نصرانیت سے پہلے کی بات ہے. واللہ اعلم. وقوله وَرَبَّتْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا ربنا رب السماوات والارض. يقول تعالى وصبرناهم على مخالفة قومهم ومدينتهم ومفارقة ما كانوا فيه من العيش الرغيد والسعادة والنعمة. وإنه قد ذكر غير واحد من المفسرين من السلف والخلف أنهم كانوا من أبناء ملوك الروم وسادتهم وأنهم خرجوا يوما في بعض آيات قومهم وَكَانَ لَهُمْ مُجْتَمَعٌ فِي السَّنَةِ مُنْفِيَ فِي ظَاهِرِ الْبَلَدِ. اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا, جما دیا ہے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ یاد رکھیں 3 درجے ہوتے ہیں. پہلا درجہ جو ہے وہ ہے انابت, اللہ کی طرف آدمی رجوع کرے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ. دوسرا مرتبہ جو ہے استقامت, کہ جب ایمان لے آیا پھر اس میں جمع رہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اور آخری جو اونچا مرتبہ ہے وہ ربط علی القلب ہے کہ اللہ جس سے راضی ہو جاتے ہیں اس کے دل کو باندھ دیتے ہیں, وہ جم جاتا ہے حق پر. تو اسی طرح ان نوجوانوں کو بھی یہ مقام حاصل تھا کہ ربطنا علی قلوبہم, کہ اپنی قوم کی مخالفت, وطن چھوڑنا, آرام چھوڑنا, راحت چھوڑنی, غاروں پہاڑوں میں دھکے کھانے, یہ آسان کام تو نہیں ہے. اور بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ روم کے بادشاہوں کی اولاد تھے, ان کے سرداروں کی اولاد تھے. وہ ایک دن نکلے عید کے موقع پر, ہر سال عید ہوتی تھی. وَكَانُوا يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ وَالطَّوَاغِيتَ. وہ عید کے دن لوگ آ کے بتوں کی اور طواغیت کی عبادت کرتے تھے. وَيَذْبَحُونَ لَهَا. ان کے نام پہ چڑھائے تھے, جانور ذبح کرتے تھے. وَكَانَ لَهُم مَلِكٌ جَبَّارٌ عَنِيدٌ يُقَالُ لَهُ دِقْيَانُوس. ان کا ایک بادشاہ تھا, بہت بڑا جبار تھا, اس کا نام تھا دقیانوس. وَكَانَ يَأْمُرُ النَّاسَ بِذَلِكَ وَيَحُثُّهُمْ عَلَيْهِ وَيَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ. وہ لوگوں کو یہ حکم دیتا تھا کہ آ کی عبادت کرو اور ان کے نام پہ ذبیحے کرو. فلما خرج الناس متبعهم ذلك وخرج هؤلاء الفكر وآبائهم وقومهم.
جب لوگ عید منانے کے لیے نکلے، یہ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ نکلے، وَنَظَرُوا إِلَىٰ مَا يَصْنَعُ قَوْمُهُم بَيْنَ بَصِيرَتِهِمْ، اب ان نے غور سے دیکھا کہ یہ عجیب لوگ ہیں، پتھروں کے بتوں کو عبادت کر رہے ہیں۔ عرفوا أن هذا الذي يصنعه قوم من السجود لأصنامهم والجبال لا ينبغي الله الذي خلق السماوات والأرض، انہوں نے کہا یہ تو اللہ کے سوا کسی کو زیبا نہیں کہ آدمی عبادت کرے اللہ کے نام پہ۔ وجعل كل واحد منهم يتخلص من قومه وإن هذا منهم ويتبرد عنهم، ہر آدمی اپنے اپنے ماں باپ سے ہٹتا گیا کہ ہمیں مجبور نہ کریں۔ وَكَانَ أَوَّلُ مَنْ جَلَسَ مِنْهُمْ وَحْدَهُ أَحَدُهُمْ جَلَسَ تحت ظِلِّ شَجَرَةٍ وَجَاءَ الْآخَرُ وَجَلَسَ إِلَيْهَا عِنْدَهُ وَجَاءَ الْآخَرُ وَجَلَسَ إِلَيْهِمَا وَجَاءَ الْآخَرُ وَجَلَسَ إِلَيْهِمْ، اسی طرح آتے گئے ایک درخت کے نیچے سب کٹے ہوئے۔ وَلَا يَعْرِفُ وَاحِدٌ مِّنْهُمُ الْآخَرَ، آنے والے ایک دوسرے کو بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ وَإِنَّمَا جَمَعُ أُولَٰئِكَ الَّذِي جَمَعَ قُلُوبُهُمْ عَلَى الْإِيمَانِ، بس وہ ایمان پر جو ان کا دل ٹکا تھا وہ سب ایمان والے تھے۔ کما جاء فی الحدیث الذی رواہ البخاری رحمہ اللہ تعلیقا من حدیث یحییٰ ابن سعید ان امرۃ عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع جنود مجنۃ فما تعارف منها اختلف وما تناکر منها اختلف، اللہ نے عالم ارواح میں روحوں کے اندر بھی محبت پیدا کی تھی، تو عالم ارواح میں جن کے اندر موافقت ہوئی وہ دنیا میں بھی موافقت میں رہے، اور جنہوں نے وہاں انکار ہوا ایک دوسرے سے نفرت ہوئی اور نفرت میں رہے۔ اخرجہ مسلم فی صحیح من حدیث سہیل نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس یقولون الجنسیۃ علت الذم، یعنی ایک قوم ہونا بھی یہ بھی ایک کٹھے ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ بلغرض انہ جعل کل واحد احد منهم یکتم ما هو علیہ من اصحابہ خوفا منهم، وہ ایک دوسرے سے چھپاتے رہے بات، لا یدری انہم مثل، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بھی مومن ہے۔ قال اعلم تعلمون واللہ یا قوم انہم آخذکم من قومکم واخذکم من اللہ شیء فلیحذر کل واحد منکم بامرہ، ایک آدمی نے کہا یار بات کرو، کیوں تم ان کو چھوڑ کے ادھر آئے ہو؟ فقال اگر اما انا فانی واللہ رأیتما قومی علیہ ورثتنہ باطلا، لیکن نے کہا کہ میں نے جب دیکھا اپنی قوم کو کہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، اس کے نام پہ ذبح کر رہے ہیں، میں سمجھ گیا یہ غلط دین ہے، کوئی دین نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا الَّذِي يَسْتَحِقُّ أَن يَعْبُدَ وَحْدَهُ وَلَا يُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا هُوَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا، عبادت کے لائق صرف اسی کی ذات ہے جس نے آسمان و زمین بنائے ہیں۔ وَقَالَ الْآخَرُ أَنَا وَاللَّهِ وَقَالِي كَذَلِكَ وَقَالَ الْآخَرُ كَذَلِكَ، بھی ہم سب نے کہا ہم اسی لیے تو ہم ادھر آئے ہیں۔ حتیٰ توافقوا كلهم على كلمة واحدة فصاروا يدا واحدة وإخوانا صدق، سب کٹھے ہو گئے، سچے بھائی بن گئے۔ فاتخذوا لهم معبدا يعبدون الله فيه، انہوں نے اپنے لیے ایک عبادت خانہ تیار کی جس میں اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ فارغ بهم قومهم ففشوا بأمرهم إلى ملكهم واستحضرهم بين يديه فصار من أمرهم ما هم عليه، لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ انہوں نے تو اپنا عبادت خانہ بھی الگ بنایا ہوا ہے، تو انہوں نے آخر بادشاہ کو شکایت کر دی، بادشاہ نے کہا میرے پیش کرو۔ فَأَجَابُوهُ بِالْحَقِّ وَدْعُوهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، انہوں نے بادشاہ کو بھی حق بات کہی اور اللہ کی طرف دعوت دی۔ وَلِهَذَا أَخْبَرَ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ بِقَوْلِهِ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا وَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا وَلَن نَّنفِيَ التَّعْبِيدَ إِلَٰهِكُمْ مِنَّا هَٰذَا أَبَدًا لِأَنَّا لَوْ فَعَلْنَا ذَٰلِكَ لَكَانَ بَاطِلًا، انہوں نے کہا بادشاہ سن لو، ہم تو اس کو خدا مانتے ہیں جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، اس کے علاوہ ہم ہرگز کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ وَلِهَٰذَا قَالَ لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، اگر ہم وہ بات کریں جو لوگ کہتے ہیں پھر تو ہم نے بھی جھوٹ بولا۔ اے باطلاً وَكَذْبًا وَبُهْتَانًا هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ اتَّخَذُوا مِن دُونِي آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ، یہ ہماری قوم نے جو بت پرستی شروع کی، ان کے پاس کوئی دلیل ہے لے آئیں۔ هَلَّا قَامُوا عَلَىٰ سَيِّدٍ مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ دَلِيلًا وَاضِحًا صَحِيحًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ بولے؟ بل ہم ظالمون کاذبون فی قولہم ذالک فیقال انما لکم لما دعوه الى الایمان باللہ ابا علیہم وتحددہم وتوعدہم،
انہوں نے جب بادشاہ کو بھی توحید کی دعوت دی تو وہ ناراض ہوا، اس نے بڑا ان کو ڈرایا۔ وَأَمَرَ بِالَّذِينَ لِبَاسِهِمْ أَنْهُمْ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِمْ مِنْ زِينَةِ قَوْمِهِمْ، ان پر جو قیمتی لباس پہنے ہوئے تھے ان کا اتار دو، ان کا لباس۔ وَأَجْرَهُمْ يَنظُرُوا فِي أَمْرِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ عَنْ دِينِهِمُ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِ، اور ان کو کہا میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، سوچ لو، اگر تم نے یہ اپنی باتیں نہ چھوڑی اور میرے دین پہ نہ لوٹے تو پھر میں سزا دوں گا۔ وَكَانَ هَذَا مِنْ لُطْفِ اللَّهِ بِهِمْ فَإِنَّهُمْ فِي تِلْكَ النَّظَرَةِ، اسی مہلت کے دوران توسلوا الى الحرب منهم والفرار بدینهم من الفتنة، سب اکٹھے ہو کے اس ملک سے نکل گئے، بھاگے۔ وهذا هو المشروع عند وقوع الفتنة من الناس يفر العبد منهم خوفا على دينه، جہاں خوف ہو دین پر تو اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ كما جاء في الحديث يوشك أن يكون خير مال أحدكم غنما يتبع بها شعب الجبال مواقع القطر یفر بدینہ من الفتن، صحیح حدیث میں حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا سب سے اچھا مال جو ہے بندے کا وہ بکریاں ہوں گی جن کو لے کے وہ پہاڑوں پہ چلا جائے گا تاکہ دین بچا سکے اور فتنوں سے بچ سکے۔ وفی هذه تشرع العزلۃ والناس، اس حال میں جب اپنے دین کا خطرہ ہو پھر لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے ورنہ نہیں۔ واختار اللہ تعالیٰ ذالک ذالک اعتزلتموہم ما یعبدون الا اللہ وَإِذَا فَارَقْتُمُوهُمْ وَخَالَفْتُمُوهُمْ بِأَدْيَانِكُمْ فِي عِبَادَتِهِمْ غَيْرَ اللَّهِ، جب تم نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا فَفَارَقُوهُمْ أَيْضًا بِأَبْدَانِكُمْ، اور تم لوگوں نے وہ جگہ بھی چھوڑ دی، وہ شہر بھی چھوڑ دیا۔ فَأَوَوْا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تم نے پہاڑ غار میں پناہ لی تو اللہ نے بھی اپنی رحمتیں تم پہ نازل کر دی۔ يَبْسُطُ عَلَيْكُمْ رَحْمَتُهُ يَسْتَرْكُمْ بِهَا مِنْ قَوْمِكُمْ، اور اللہ نے تمہیں بھی پردہ ڈال دیا کہ قوم تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ وَيَحْيِي لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ الَّذِي أَنْتُمْ فِيهِ مِرْفَقًا أَيْ أَمْرًا تَرْتَفِقُونَ بِهِ فَعِندَ ذَلِكَ خَرَجُوا وَهَرَبًا إِلَى الْكَهْفِ فَأَوَوْا إِلَيْهِ فَوَقَدَهُمْ قَوْمٌ مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ مُتَطَلِّبُهُمُ الْمَلِكُ، اب دیکھا لوگوں نے کہ وہ تو نظر نہیں آتے، کہاں چلے گئے؟ بادشاہ نے کہ ان کو پکڑو، پیش کرو، کہاں ہیں وہ؟ فَيَقَالُ إِنَّهُ لَمْ يَزْهَرْ بِهِمْ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ خَبْرَهُمْ كَمَا فَعَلَ بِهِ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب والصدیق إِلَى غار ثور، اللہ پاک نے ان کی حفاظت کی اور قوم وہاں تک نہ پہنچ سکی جیسے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی غار ثور میں حفاظت کی۔ وَجَاءَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ قُرَيْشٍ فِي طَلَبِ أَنْ يَأْتُوا إِلَيْهِ وَأَنَّهُمْ يَمُرُّونَ عَلَيْهِ، حالانکہ قریش اسی پہاڑ کے اوپر گزرتے رہے لیکن آپ کو نہ دیکھ سکے۔ وَإِنَّا قَالَ النَّبِيُّ حِينَ رَأَى الصِّدِّيقَ فِي قَوْلِهِ، جب آپ نے دیکھا کہ ابو بکر پریشان ہے، یا رسول اللہ لو ان احدهم نظر الى بعض قدميه لابصرنا، کہ اگر وہ بدبخت نیچے دیکھے تو میں دیکھ لیں گے۔ فقال یا ابو بکر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، تمہارا کیا گمان ہے ہم دو کے ساتھ جن کے ساتھ اللہ ہمارا کیا کوئی بگاڑ سکتا ہے؟ وقد قال تعالی الا تنصروا وقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینته علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ فقصۃ عاد الغار اشرف اجل وآدم واعجب من قصۃ اصحاب الکہف، مفسر کہتے ہیں کہ جو حضور جس غار میں تھے وہ قصہ وہ زیادہ شان والا قصہ ہے۔ وقد قیل ان قوم ظفروا بهم وقفوا على باب الغار الذي دخلوه، کہتے ہیں کہ وہ قوم ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ بھی غار پر پہنچ گئے۔ فقالوا ما كنا نريد منهم من العقوبة أكثر ما فعلوا بأنفسهم فأمر الملك بالباب عليهم ليهلكوا مكان فعلوا ذلك، کہتے ہیں کہ بادشاہ نے حکم دیا اچھا اگر وہ اس غار میں ہے نا اس کے آگے دیوار کھڑی کر کے بند کر دو، بھوکے پیاسے خود مر جائیں گے، لیکن یہ بات غلط۔ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَخْبَرَ أَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ عَلَيْهِمْ فِي الْكَهْفِ بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اللہ نے فرمایا سورج صبح و شام ان پر گزرتا تھا لیکن وہ درمیان میں تھے، لیکن ہم نے ان کو دھوپ سے بھی بچایا کہ آتا تو یوں نکل جاتا مغرب میں یوں نکل جاتا، وہ محفوظ رہتے۔ تو یہ اللہ کی ان کے ساتھ حفاظت تھی کہ اللہ کا دین چھوڑ کے نکلے تو اللہ نے ان کو محفوظ فرمایا اور 309 سال تک نیند عطا فرمائی۔ واللہ اعلم۔